السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک پروفیسر صاحب تھے، تو ان کا کافی زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا اشفاق احمد صاحب کے ساتھ. تو وہ پروفیسر صاحب اکثر اشفاق صاحب سے پوچھتے تھے کہ اشفاق صاحب کوئی ایک ٹپ ایسی دے دیں جس سے ہم زندگی کو اپنی بہتر بنا سکیں. تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کافی دفعہ ان سے پوچھا تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یار زندگی اچھی بنانے کی بجائے، اس کی ٹپ دینے کی بجائے، کیا میں تمہیں موت کو بہتر یا موت کو اچھا بنانے کی ٹپ نہ دے دوں؟ تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت 21-22 سال کا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں ابھی 21-22 سال کا نوجوان ہوں، تو مجھے موت کو بہتر بنانے کی ٹپ کی ایس سچ کیا ابھی ضرورت ہے. لیکن خیر، انہوں نے پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ چلیں آپ مجھے وہ بتا دیں ٹپ. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنا دو، کسی ایک شخص کی زندگی کو اچھا بنا دو، تو تمہاری موت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. تمہارا جو موت کے بعد کا سفر یا موت کے بعد جو تمہارا سوال و جواب ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی میرے پورے محلے کو یا کسی پورے علاقے کو یا پورے اپنے ایریے کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کہا. انہوں نے کہا کسی ایک کی لائف کو بہتر بنا دو، کسی ایک کی لائف کو اچھا بنا دو. تو اور دوسرا اشفاق صاحب نے کہا کہ کسی ایک کو کھانا کھلا دیا کرو، کسی ایک کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا کرو، تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے. تمہاری موت آسان ہو جائے گی، تمہاری موت اچھی ہو جائے گی اس سے. تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یا تو بالکل زیرو ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم عیدی بن جائیں. یعنی کہ دونوں طرف سے جو ہے نا ہم ایکسٹریم لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں پھر جب اپنی کلاس کو پڑھانے جاتا تھا یا اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، تو کلاس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 40-50 اگر بچہ ہے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ اگر تم سارے بہتر، میں نہیں چاہتا کہ یا میں یہ نہیں کر سکتا کہ تم سارے بہتر ہو جاؤ، لیکن اگر تم میں سے کسی ایک کی لائف اچھی ہو گئی، کوئی ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن گیا یا ایک اچھا کوئی آگے چل کے اچھا انسان بن گیا، تو میرے جو آگے کے سوال ہیں، جو میرے موت کے بعد کے سوال ہیں، وہ میرے آسان ہو جائیں گے. تو بالکل یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر ہم زندگی کی طرف اگر توجہ کریں، تو جب یہ مکہ سے جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری یا ایک مدینہ کے میں رہنے والے جو مسلمان تھے، ہر ایک کو ایک جو ہجرت کر کے آئے تھے مکی مسلمان، ایک کو ان کی رسپانسبلٹی دی تھی. یعنی کہ ایک انصار کے ساتھ ایک مکی جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا تھا کہ اگر ایک انصاری کسی ایک مکی کی جو ہے وہ مدد کر دے یا ان کی ہیلپ کر دے، تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سارے جتنے بھی ہجرت کر کے ہیں ان سب کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا یا ان کی رسپانسبلٹی کو پورا کرے گا. انہوں نے ایک بندے کی رسپانسبلٹی بنائی کہ وہ ایک بندہ ایک صحابی کی جو ہے وہ مدد کرے گا. اور اسی طرح جو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکسٹریم پہ ہم عیدی بننا چاہتے ہیں، ہم عیدی نہیں بن سکتے، ہر بندہ عیدی نہیں بن سکتا. لیکن اگر ہم کسی ایک کی ہیلپ کر دیں، تو اگر فار ایگزامپل ہر بندہ یہ رسپانسبلٹی اٹھائے کہ ہم نے ایک بندے کو کی ہیلپ کرنی ہے، تو اسی طرح ہی چین بنتی ہے اور اسی طرح ہی بہت سارے لوگ اور قطرے سے دریا بن جاتا ہے. تو یہ میرا جو میسیج ہے آپ تمام لوگوں تک جو ہے وہ ضرور پہنچائیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا.